نمبر 72، گمراہی کی دعوت دینا، یہ بھی اہل جاہلیت کا طریقہ ہے، بغیر علم کے باطل کو پھیلانا۔ دعوتهم الناس الى الضلال بغیر علم، علم کے بغیر لوگوں کو گمراہی کی دعوت دینا، بلا تحقیق گمراہی کو عام کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بہت سے لوگ ایسے ہیں، سورہ الانعام میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 119، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بغیر علم کے اپنی خواہشات ہی کی بنیاد پر لوگوں کو بھٹکا دیتے ہیں۔ علم نہیں ہے اور فلسفہ اپنا ہے، اس بنیاد پر اپنے ہی ذہن سے کچھ گھڑ دیا اور لوگوں میں وہ عام کر دیا اور پھر لوگ اسی پر چلتے رہتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ذاتی فلسفوں کی بنیاد پر علم سرے سے نہیں ہے اور لوگوں میں دین کی بات کرتے ہیں اور ان کو بھٹکا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے یہ اہل جاہلیت کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پچھلوں کا ذکر کر کے کہا۔ اور آپ یہود نصارہ کو دیکھیں مثال کے طور پر، انہوں نے ایسے فلسفے گھڑے جو اسلام دین میں نہیں تھا۔ پال نے لوگوں کو بتایا عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی وجہ سے ساری انسانیت گناہ گار ہو گئی، اس گناہ کو کا کفارہ کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے اور ان کو صلیب دی گئی اور صلیب پر چڑھ کے انہوں نے ساری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ کر دیا ہے۔ ایسا عقیدہ دیا جو خود عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیا، نہ ان سے پہلے عقیدہ تھا۔ تو اس طرح کی غلط باتیں بغیر علم کے پھیلا دی، کبھی خواہش کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے، دنیا مفاد کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی شرعی علم نہیں ہوتا ہے، آدمی اپنی خواہش کی بنیاد پر کوئی عقیدہ گھڑ کے لوگوں میں پیش کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو زمین میں اکثریت کی پیروی کرنے لگے تو یہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ تو بس گمان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ بس جھوٹی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، وہ جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں اپنے گمان سے، جو ان کی سمجھ میں آیا واقعی یہی حق ہے اس پہ چلتے ہیں، یا پھر کبھی فائدہ اور کچھ مفاد ان کے سامنے ہو تو جھوٹ بھی گھڑ کے لوگوں میں عام کر دیتے ہیں۔ جب انسان شریعت اور دلائل سے آزاد ہوتا ہے اور پھر اپنے فہم پر عمل کرنے لگتا ہے تو دین کے نام پر جھوٹ بولنے کا دروازہ بھی اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہوتا ہے جو پہلے مسئلے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ دنیا میں اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ گمان اور جھوٹ پر چلتی ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کے دور کے لیے بیان کی، آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ اپنے بندوں سے چھین لے، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ علم کو اٹھائے گا تو علماء کے اٹھانے سے، علم کو اٹھائے گا علماء کے اٹھانے سے، یعنی ان کو معاف دینے سے، دنیا سے ایک ایک کر کے علماء جائیں گے۔ حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر جب علماء باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے۔ وَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر ان جاہلوں سے پوچھا جائے گا بغیر علم کے، لوگوں میں فتوی بازی کریں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بغیر علم کے لوگوں میں بات کرنا اپنی اور دوسروں کی گمراہی کا سبب ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ دعوت کا شوق بعض اوقات انسان کے علم کے شوق پر غالب آ جاتا ہے۔ دعوت دنیا میں دعوت کا موقع اتنا ہے، دعوت دینے خوشی کی بات ہے، لیکن شیخ الالبانی جیسے کہا کرتے تھے فاقد الشیء لا یعطی، کنگال کسی کو کچھ دے سکتا ہے، جس کی جیب خالی ہو سکتا کے لیے کچھ دے سکتا ہے کسی کو؟ نہیں۔ جو خود محروم ہے وہ عطا کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا انسان کو چاہیے کہ پہلے خود کمائیں پھر صدقہ دے، یہ کامن سینس ہے۔ علم حاصل کریں پھر اس میں سے خرچ کریں، جو ہے نہیں تو پھر اس میں سے دے گا کیا؟ دے گا فلسفہ۔
بعض اوقات انسان ادھورے علم کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے، بہت بڑا خطرہ ہے یہ۔ شہرت سے پہلے لیاقت آنا چاہیے۔ اگر بالعکس ہو جائے، لیاقت سے پہلے شہرت اگر آ گئی، سمجھ لیجیے وہ لیاقت بھی نہیں آئے گی۔ کیونکہ آدمی مشہور ہونے کے بعد کیا کرتا ہے، اس سے لوگ پوچھتے ہیں، وہ ایک مسئلے میں کچھ اچھا بول لیتا ہے، لوگوں میں معروف ہو جاتا ہے۔ اب لوگوں میں معروف ہونے کے بعد لوگ تھوڑی نہ اسی میدان میں پوچھیں گے، لوگ تو سارے اپنے دکھڑے اس کے سامنے رکھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں۔ اب وہ سوچتا ہے بولوں کہ نہیں بولوں۔ اب اگر 50 مرتبہ بولے گا 100 میں سے کہ نہیں معلوم، تو مزہ کرکرا ہو جائے گا، لوگ نے اس کو نہیں معلوم، یہ بھی پوچھو تو نہیں معلوم، وہ بھی پوچھو تو نہیں معلوم، کیا معلوم اس کو؟ تو وہ نہیں چاہتا ہے کہ اتنی محنت سے جو مجھ کو شہرت ملی ہے ایسی کھو دے اس کو نہیں معلوم بول کے۔ تو پھر وہ شاید بولنا شروع کرتا ہے، کچھ بھی آپ پوچھئے، میرے خیال سے شاید ایسا ہے، اور پھر ایک جملہ اور بڑھانے سے آدمی سیز بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس میں علماء کے 2 قول ہیں۔ تو ایسا ڈپلومیٹک آنسر دیتا ہے کہ پکڑا نہ جائے جاہلوں میں اور علماء اس کو کچھ بگاڑ نہ سکے۔ یہ نقصان کی چیز ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو علماء کی طرف پھیرے، جتنا معلوم ہے بیان کرے۔ شیخ حسین وغیرہ نے کہا کہ آدمی کی دعوت دینے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، لیکن جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس کا جانکار ہونا ضروری ہے۔ لہذا انسان بغیر علم کے جب بولے گا، وہیں سے اس کی گمراہی شروع ہو، وہ خود گمراہی ہے۔ اور پھر اس بات پر عمل جتنے لوگ کریں گے، قیامت کے دن وہ وبال پورا اس پر آئے گا۔ من افتي بغیر علم فكان اثمه على من افتاه۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا اس کا پورا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے۔ خامخواہ کیوں اپنی آخرت خراب کرے آدمی؟ دنیا کا فیم آخرت کا بلیم اگر ہو جائے تو یہ نقصان کی چیز ہے۔ دنیا کچھ نہیں دے سکتی، یہاں کی شہرت جھوٹی ہے۔ اصل عزت آخرت کی ہے، اصل عزت وہ جو اللہ کی ہے۔ لہذا سب سے سمجھدار آدمی وہ ہے جو لا ادری بولنا جانتا ہو۔ آپ دیکھیں اسلاف میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین جگہ کون سی ہے، سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ آپ نے جواب میں کیا کہا؟ لا ادری حتی اسأل جبریل، مجھے نہیں معلوم جب تک کہ میں جبریل سے پوچھ نہ لوں۔ آپ سوچئے، نبی ہے اللہ، لوگ شک بھی کرنے لگ سکتے ہیں، آپ کو کیسے نہیں معلوم نبی ہو؟ لیکن آپ نے کہا نہیں معلوم جب تک کہ جبریل سے نہیں۔ کہ جبریل آیا بتایا سب سے بہترین جگہ مسجدیں، سب سے بدترین جگہ بازار، آپ نے وہ بتایا۔ لہذا انسان جو آدمی ہر چیز کا جواب دے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ پاگل ہے۔ ہر چیز کا جواب دیتا ہے، ہر چیز کا جواب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیا۔ آپ نے بھی کہا میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ 3 سوالات جو پوچھے گئے تھے، آپ نے انشاءاللہ کی جو آیت نازل ہوئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اس کا پس منظر آپ دیکھیے، قرطبی وغیرہ نے بیان کیا ہے۔ 3 سوال پوچھے گئے، آپ نے کہا آنا بعد میں، کل آنا میں بتاؤں گا، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر چیز کا فوری جواب نہیں دیتے تھے، وحی کا انتظار کرتے تھے۔ آپ کو وحی کا انتظار تو نہیں کرنا ہے، آپ کو علم وحی کا انتظار کرنا ہے، تحقیق کا انتظار کرنا ہے۔ تحقیق کر کے بتاتا ہوں، چھوٹے ہو جائیں گے نہیں، لیکن اگر بغیر تحقیق کے بولیں گے تو آدمی تو کل بڑے چھوٹے ہو جائیں گے۔ کیونکہ انسان جب غلط بات بولتا ہے بغیر علم کے، کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے، اور وہ ذلت زیادہ بری ہے۔ پکڑے جانے کی ذلت اچھی نہیں ہے، اعتراف والی ذلت زیادہ اچھی ہے، بعض اوقات اس سے عزت بڑھتی بھی ہے۔ امام مالک سے 40 سوالات پوچھے گئے، 36 سوال کے جواب میں کہا لا ادری، نہیں معلوم، کیونکہ سلف ہمت والے لوگ تھے اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ یہ ہمت کی کمی ہے اور تقویٰ کی کمی ہے جب آدمی بغیر علم کے بھی بولنے لگ جاتا ہے۔